السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کے تربیتی پہلو، الحمدللہ ہم نے جو دوسرا مرحلہ شروع کیا ہے کہ قرآن کریم نے ہماری تربیت کے لیے جو طریقے، جو اسلوب اختیار کیے ہیں، یہ ہمارے اس سلسلے کا دوسرا مرحلہ ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس میں سے 4 اسالیب، قرآن کریم کی تربیت کے 4 طریقے آپ کے سامنے اب تک بیان کیے ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم کی تربیت کا 5واں اسلوب، یعنی 5واں طریقہ جس کے ذریعے قرآن کریم نے ہماری تربیت کی ہے، وہ 4 اسلوب، وہ 4 طریقے جو اس کے پہلے کے دروس میں ہم نے جانے اور سیکھے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ جو ہم نے جانا تھا وہ تھا التربیۃ بالموعظۃ الحسنہ، بہترین انداز میں وعظ کیا جائے، نصیحت کی جائے۔ دوسرا طریقہ تھا التربیۃ بالقدوۃ الحسنہ، آپ کے سامنے کوئی ایک آئیڈیل، کوئی نمونہ، کوئی رول ماڈل رکھا جائے اور بتایا جائے کہ دیکھو اس میں یہ اس طرح کی جو اچھائیاں ہیں، آپ بھی انہیں کو دیکھ کر اپنے اندر وہ اچھائیاں پیدا کیجیے۔ تیسرا طریقہ تھا التربیۃ بالقصص، قرآن کریم نے گزرے ہوئے انبیاء، رسول علیہم السلام اور ان کی قوموں کے جو عبرتناک واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں، جن میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ قومیں اللہ کی نافرمانی اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئی، تو ذرا عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور اچھی طرح ان کے انجام پر غور کر کے اپنے آپ کو سنبھالو۔ اور چوتھا اسلوب، چوتھا طریقہ جو پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا تھا وہ تھا التربیۃ بالترغیب والترہیب، آپ کو شوق دلایا جائے، اچھائیوں کا شوق، نیکیوں کی رغبت آپ کو دلائی جائے، ان کا انعام، ان کا صلہ بتایا جائے، ڈر، برائیوں کا ڈر، گناہوں کا خوف، بدی اور فسق، کفر اور شرک کے انجام سے آپ کو ڈرایا جائے تاکہ آپ خبردار ہو جائیں اور کوئی برا کام، غلط کام، گناہ، شرک یا کفر یا نفاق جیسی کسی برائی میں آپ مبتلا نہ ہو، اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو یہ 4 طریقے اللہ عز و جل کے فضل سے ہم جان اور سیکھ چکے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں قرآن کریم کی تربیت کا 5واں اسلوب، وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے قرآن کریم میں اختیار کیا ہے، آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ آسان سی بات ہے، اور وہ ہے التربیۃ بضرب الامثال، مثالیں بیان کرنا۔ اللہ عز و جل نے ہماری تربیت کے لیے قرآن کریم میں جو ایک بہت ہی آسان سا، ہلکا سا پہلو اختیار کیا ہے، وہ ہے مثالیں بیان کی جائیں۔ میں آپ کے سامنے 3 آیتیں رکھوں گا جن میں اللہ عز و جل نے مثالیں بیان کر کے ہماری تربیت کی کوشش کی ہے۔ کبھی اس نے اپنی قدرت بتائی ہے، کبھی کفر کی، شرک کی کمزوری بتائی ہے، اور کبھی لوگوں کی بدعملی اور نفاق کی خباثت، برائی اور نقصان کو واضح کیا۔ الگ الگ مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مواقع پر کام کیا۔ کبھی اپنی توحید کے لیے مثالیں پیش کی کہ توحید کیا ہے، کتنی مضبوط ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔
کبھی شرک اور نفاق کی برائی، ان کی کمزوری کے لیے مثال بیان کی کہ وہ کتنی زیادہ بری اور گندی چیزیں ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یا اللہ کے علاوہ جن کو لوگ معبود سمجھ بیٹھے ہیں وہ کتنے زیادہ بیکار ہیں، حقیر ہیں، ناکارہ ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان کی حقارت بتانے کے لیے بھی مثالیں بیان کی ہیں۔ تو قرآن کریم میں مثالیں تو ماشاءاللہ بھرپور ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے بہت ہی تھوڑی سی 3 مثالیں رکھنے کی کوشش کروں۔ پہلا پارہ اللہ عز و جل نے منافقین کا ذکر کیا۔ شروعات ہوتی ہے مومنین کے تذکرے سے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ مومنین کا ذکر ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ مومنین کے تذکرے سے شروعات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب مومنوں کا ذکر ہو جاتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، تو اللہ عز و جل نے اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر کیا، ان الذین کفروا، کافروں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں ایک کے بعد ایک منافقین کا ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ منافقین۔ تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کا ذکر کیا تو آگے جانے کے بعد ایک مثال ذکر کی، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، مثال کہ ابھی تک کی جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب ایک مثال کے ذریعے ان باتوں کو سمجھیے۔ کیا مثال ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا مثلہم، ان کی مثال تو بس ایسی ہے، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح، ان منافقوں کی مثال اس آدمی کی طرح۔ منافق سمجھتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کافر ہوتے ہیں، اندر سے وہ مشرک ہوتے ہیں۔ تو دراصل وہ مومن نہیں ہیں، لیکن بس اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے اور مومن ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، دھیان دیجئے، مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ اب آپ یہ کہیں گے نا، کیا یہ ایگزامپل ہی تو ہے؟ کیا یہ ایگزامپل ہے نا، مثال ہے کہ اس آدمی کی طرح یہ منافقین ہے جس نے کیا کیا، آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آپ نے آگ جلائی ہوگی، آگ جلتی ہوئی تو دیکھی ہوگی، تو جب آگ روشن ہوتی ہے تو آس پاس کا علاقہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ آگ سے روشنی پھیلتی ہے کہ نہیں؟ آگ میں اللہ تعالیٰ نے کئی صفات، خصوصیات رکھی ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ آگ میں روشنی ہے، اور دوسری یہ کہ آگ جلاتی بھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فلما اضاءت ما حولہ، جب آس پاس کا علاقہ آگ کے ذریعے روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، دھیان دیجیے، اللہ تعالیٰ نے نور کو ختم کر دیا۔ آگ ہے، دو بڑی صفات ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ آگ میں دو بڑی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ روشنی، آگ سے روشنی ہوتی ہے، اور دوسری کیا ہے؟ جلانا۔ اب یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ان منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی نے آگ جلائی، انہوں نے بھی تو ایمان کا دعویٰ کیا نا۔ اب کیا ہوا؟ جب آس پاس کا علاقہ روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی روشنی کو ختم کر دیا۔ اب روشنی تو ختم ہو گئی، لیکن دوسری صفت باقی رہی، وہ کیا؟ جلانے والی صفت۔ جب آگ میں روشنی نہیں رہے گی تو دوسری صفت باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جلانے والی، یعنی اب صرف نقصان رہے گا۔ آپ نے موم بتی جلائی ہوگی، اگر موم بتی سے روشنی نکال لی جائے اور آگ باقی رکھی جائے تو اس موم بتی سے آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا نا، اس میں جلانے کی صفت ہے، روشنی نہیں ہے۔ تو یہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، تو ان کا ایمان اب ان کو جلا رہا ہے، ان کو روشنی
نہیں پہنچا رہا کیونکہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو جیسے یہ آگ بھی اب فائدے سے زیادہ نقصان دہ ہے، وہ آگ جو آپ نے جلائی تھی لیکن اللہ نے اس کی روشنی چھین لی، جلانے کی صفت ہے اس میں، تو اب اس آگ کا فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ نقصان ہے۔ تو ایسے یہ جو منافقین دعویٰ کر رہے ہیں نا ایمان لانے کا لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے، تو اللہ عز و جل نے ان کے ایمان کا نور کھینچ لیا، ایمان کا نور کھینچ لیا۔ اب جب ایمان کا نور نکل گیا تو بندے کے دل میں سوائے کفر اور شرک کی تاریکی کے کچھ باقی بچا کیا؟ نہیں۔ تو اللہ عز و جل نے آگ کی روشنی اور جلانے کی صفت ذکر کر کے یہ بتایا کہ اگر انسان کے دل سے ایمان کا نور نکل جائے تو دل میں کفر اور شرک کی تاریکی باقی رہتی ہے۔ اور آگ کیا کرتی ہے؟ آپ کو جلاتی ہے۔ تو کفر اور شرک کا نتیجہ بھی کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہے مثال۔ اللہ عز و جل نے یہ مثال دی اور فرمایا ذهب اللہ بنورہم، جب آگ جل گئی روشنی ملنے لگی تو اچانک سے اللہ نے روشنی ختم کر دی، کیونکہ وہ ایمان والے تھے بھی نہیں، جھوٹے تھے، دھوکے باز تھے۔ پھر وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اب اللہ نے ان کو تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ وہ خود کافر تھے، مشرک تھے تو گناہ تھا، مگر اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جتنا کہ ایمان کا دعویٰ کر کے دھوکہ دینا بڑا گناہ۔ بھائی وہ کافر ہے تو کافر، ہم کو معلوم ہے نا کہ وہ کافر ہے، لیکن ایک آدمی آتا ہے آپ کے پاس اور کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ روزے رکھتا ہے، آپ کے ساتھ حج کرتا ہے، اور پیچھے سے آپ ہی کی جڑ کاٹتا ہے، تو دونوں میں سے برا کون برا؟ وہ منافق برا نا۔ وہ کافر تو ہم کو معلوم ہے نا وہ کافر ہے، لیکن اس منافق کو تو ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ اپنا آدمی سمجھ رہے تھے۔ تو اس نے کیا کیا؟ آپ کے یہاں آ کر داخل ہو کر اپنے آپ کو مومن بتا کر اس نے آپ کو دھوکہ دیا۔ تو اللہ عز و جل نے بھی کیا کیا؟ اس کے ایمان کی روشنی چھین لی اور اب صرف اس کے اندر کفر اور شرک کی تاریکی، اندھیرے باقی رکھے۔ اب آگ تو ہے، آگ سے روشنی نکل گئی، جلانے کی صفت اب آگ کے اندر باقی ہے، آگ کے اندر اب جلانے کی صفت باقی ہے۔ تو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے اب یہ جو تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں یہ جل رہے ہیں، اور اس کا انجام اب کیا ہونے والا ہے؟ آخرت کی آگ۔ یہ مثال اللہ عز و جل نے دنیا کی آگ کے ذریعے دی کہ کفر کا، نفاق کا انجام بھی ایسا ہی ہونے والا ہے کہ انسان نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ تو کوئی بھی آدمی یہی کہے گا کہ نہیں پھر تو مجھے اس سے بچنا ہے۔ اللہ عز و جل نے منافقوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگ جلاتے نہیں، دعویٰ کرتے ایمان کا کہ اس سے روشنی ہو، اس سے گرمی ہو، لیکن اب وہ روشنی نہیں پہنچا رہی، وہ گرمی نہیں پہنچا رہی، وہ فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ اب اس میں صرف اور صرف کون سی صفت باقی رہ گئی؟ جلانے کی، اور وہ نقصان۔ اب وہ گرمی نہیں پہنچا رہی آپ کو، وہ روشنی نہیں دے رہی آپ کو، وہ راستہ نہیں بتا رہی آپ کو، وہ کھانا نہیں پکا رہی آپ کا، کچھ نہیں ہو رہا۔ اب دوسری صرف ایک صفت ہے اس میں، وہ کون سی ہے؟ جلانا۔ تو یہ کفر، یہ نفاق، یہ شرک جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں، یہ تاریکیاں دنیا میں ان کے دلوں میں اب ایمان کی روشنی نکل کر کفر کی تاریکیاں جو آ گئی ہیں، تو اب اس کا انجام ان کو آخرت میں ایسی ہی آگ کے ذریعے بھگتنا پڑے گا۔ یہ ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، 17واں پارہ سورۃ الحج۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے، اللہ عز و جل آپ کو ایک مثال بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، ذرا غور سے سننا، ذرا غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، بارش مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، دشمن پر فتح مانگتے ہو، روزگار مانگتے ہو، زندگی مانگتے ہو، شفا مانگتے ہو، جو کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم پکارتے، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ذباب یعنی مکھی،
ذباب یعنی مکھی، یہ تمہارے معبود جن کو تم نے سب کچھ سروے سروا سب کرتا دھرتا، جن کو تم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، مان رکھا ہے، وہ اتنے حقیر ہیں کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذباب، مکھی، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب آپ کہیں گے کہنا چاہیے تھا ایک شیر پیدا نہیں کر سکتے، ایک انسان پیدا نہیں کر سکتے، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم نے کہا نا مکھی، جب کسی کی حقارت کی مثال دینی ہوتی ہے تو شیر اور ہاتھی کی مثال تھوڑی دیتے، یعنی میرے بارے میں تھوڑی کہا جائے گا میں شیر سے نہیں جیت سکتا، وہ تو نہیں جیت سکتا، اس میں میرے لیے حقارت نہیں ہے نا، وہ تو کلیئر ہے کہ میں شیر سے نہیں جیت سکتا۔ آپ ایسے تھوڑی کہیں گے ارے وہ تو ہاتھی سے نہیں جیت سکے نا وہ ہاتھی سے، لیکن اگر کوئی یار وہ مچھر نہیں مار سکتا تو یہ کیا ہے؟ یہ حقارت ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں آپ کے بارے میں کہوں ارے جاؤ جاؤ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تم شیر سے نہیں جیت سکتے، تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو آبویسلی کوئی نہیں جیت سکتا شیر سے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں تم سے تو ایک مچھر نہیں مرتا، پھر کیا ہوگا؟ یہ حقیر ہے نا، حقارت۔ تو اللہ عز و جل نے ان کو حقیر بتایا کہ کسی کام کے نہیں ہے۔ جیسے ہم کسی کی مثال دینی ہوتی ہے بہت کنجوس ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ شیر چوس ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ یعنی اس کی ذلت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تھوڑی کہتے ہیں بہت کنجوس شیر چوس ہے، نہیں کنجوس ہے اور کیا ہے؟ مکھی، حقارت، ذلیل، یہ ذلت کی انتہا ہوتی ہے، ورنہ مکھی کوئی نہیں چوستا، یہ ذلت، تحقیر، توہین ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کے معبودوں کی تحقیر کی، بتایا کسی کام کے نہیں وہ۔ لن یخلقوا ذبابا، انسان تو بہت اونچی مخلوق ہے، انسان بہت اونچی مخلوق ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا، معمولی تھوڑی ہیں ہم معمولی نہیں ہیں، ہم بہت اونچے ہیں، ہم کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ہم اپنے آپ کو گرا دو ایک الگ بات ہے۔ اللہ نے تو ہم کو عزت دی، وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، ہم نے تو انسان کو عزت دی۔ اب انسان خود اپنے آپ کو گراتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ نے تو آپ کو بڑا مسجود ملائک بنایا، اللہ نے میرے باپ کو مسجود ملائک بنایا کہ نہیں بنایا؟ آدم کو سجدہ کیا نا فرشتوں نے، تو آدم ہمارے ابا ہیں، تو ابا کا جو مقام وہ مقام تو اولاد کا ہے کہ نہیں ہے؟ جو مقام ہمارے باپ کا وہ مقام ہمارا، تو ہم بہت اونچے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو گرا دیتا ہے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اللہ کی لگاتار، اللہ محفوظ رکھے، لگاتار نافرمانیوں کے ذریعے انسان اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم جن کو معبود سمجھتے ہو، اور معبود بھی کیسے؟ اللہ کے برابر۔ اب یہاں تو ساری کائنات اللہ پیدا کرے اور تم ان کو جو کیا نہیں کر سکتے، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ چلو پیدا کرنا تو بڑی بات، جانے دو، چھوڑو۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، لوگ سارے کے سارے مل جائیں نا، 3 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ جتنے بھی معبود ہیں سارے کے سارے مل بھی جائیں تو مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ چلو مکھی تو بڑی بات، اور چھوٹی مثال سنو، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی اگر کچھ اچک لے جائے، اگر آپ کے پاس جلیبی ہو، مکھی اس پر بیٹھے نا، مکھی نے اس پر اپنی سونڈ، اپنا منہ لگایا، تو اب آپ اس کے منہ سے اس چیز کو واپس نہیں لے سکتے۔ آپ کہیں گے میں نے مکھی اڑا دی، جی آپ نے مکھی اڑا دی، بالکل صحیح، لیکن مکھی کے منہ میں جو لگ گیا نا وہ آپ واپس نہیں لا سکتے، یہ سائنسی حقیقت ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر کوئی چیز رکھی ہو کھانے کی، پینے کی، کچھ بھی، کوئی بھی، اگر مکھی اس پر اپنا منہ لگا دے، اب مکھی کے منہ میں جو چلا گیا آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ ان معبودوں کی یہ حقیقت ہے، لا يستنقذوه منه، اگر مکھی ان کے کھانے پینے کی کسی چیز کو منہ لگا دے نا تو اب مکھی کے منہ سے اپنی وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ جانے دو، پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، چلو چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا چیلنج قبول کرو،
وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر مکھی تمہارے کھانے پینے کی کسی چیز کو منہ لگا دے تو پھر تم اب اس کے منہ سے اپنی وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، وہ عبادت کرنے والا بھی بیچارہ عقل سے پیدل، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ تو بیچارہ اس سے بھی زیادہ ناکارہ ہے۔ ضعف یعنی کسی کام کے نہیں ہے، محتاج ہے، لاخر ہے، بے بس ہے۔ ضعف کمزور ہو جانا، کسی کام کا نہ ہونا۔ تو اللہ نے فرمایا جو عبادت کر رہا ہے وہ تو عقل سے پیدل ہے، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اب ایک پتھر کی مورتی یہاں ہو، ایک آدمی اس کے آگے اپنا سر پھوڑ لے تو جو سر پھوڑ رہا ہے وہ تو عقل سے پیدل ٹھہرا، اور جو مورتی ہے وہ کسی کام کی بھی نہیں ہے، اور مورتی کو معلوم بھی نہیں کہ وہ سر پھوڑ رہا ہے، کچھ نہیں پتا اس کو۔ تو اللہ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، یہ دونوں کے دونوں، طلب کرنے والا بھی اور جس کی طلب ہے، جس کو طلب کیا جا رہا ہے، سارے کے سارے کسی کام کے نہیں ہیں، سب بیچارے پیدل۔ یہ مثال تھی شرک، کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو، اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہو، ان کی تو اتنی سی بھی حقیقت نہیں۔ ایک اور مثال سنیے، 20واں پارہ سورہ عنکبوت، اللہ عز و جل فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا ولی، سرپرست، نگہبان، یہاں پر مانا ہے معبود، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی۔ کیسی ہے ان کی مثال؟ مکڑی کی طرح، اتخذت بیتن، مکڑی ایک گھر بناتی ہے، جالا، اس گھر کی آپ لوگ عزت کرتے ہیں، بہت خریدتے ہیں وہ گھر۔ آپ اگر مکڑی کا جالا ہو کہیں تو آپ اس کو پیسہ دے کر خریدیں گے، بھائی کیا دکھ رہا، مجھ کو بیچو، کیا ہوگا پھر اس کا؟ ہاں، اگر آپ کو پناہ کی ضرورت ہو، چھپنے کے لیے جگہ چاہیے تو مکڑی کے جالے میں چھپیں گے آپ؟ ہے وہ کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مکڑی، ان کے جو معبود ہیں نا، تو ان کے معبود مکڑی ہیں، اور یہ جو اپنے معبودوں کی پناہ چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لو پناہ کائے کی چاہیے؟ مکڑی کے جالے کی پناہ چاہیے ان کو۔ اتخذت بیتا، جو اپنا جالا بنتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ اگر آپ غور کریں تو مکڑی کا جو خاندان ہوتا ہے نا، مکڑیاں کبھی خاندان میں نہیں رہتی۔ مکڑی جب پیدا ہوتی ہے تو آپ جانتے ہی ہوں گے وہ اپنی ماں کو کھا جاتی ہے۔ مکڑیاں جب پیدا ہوتی ہیں، مکڑیوں میں جو نر ہوتا ہے تو وہ قربت کے بعد مادہ اس کو کھا جاتی ہے۔ پھر جب اس کے بعد مکڑی جب بچے انڈے وغیرہ جو دیتی ہے تو اس کے جب بچے نکلتے ہیں تو اپنی ماں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ تو مکڑیوں کا حال ہے، سب ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تو آپ پناہ کس کی پکڑ رہے؟ ایسے لوگوں کی جو خود اپنے بھی نہیں ہیں، اپنے ہی لیے نقصان دہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ تم جن کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، ان کی مثال تو بالکل مکڑی کی مانند ہے۔ مکڑی کیا کر رہی ہے؟ اس نے ایک گھر بنایا، جالا بنا۔ اب ذرا غور کرو کہ وہ کسی کام کا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا کے گھونسلے دیکھے ہیں؟ گھونسلے، بہت سے گھونسلے تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ چڑیا ایسا گھونسلہ کیسے بنا سکتی۔ دیکھیں نا اس طرح کے گھونسلے، عجیب، ان میں بیڈ روم ہے، اس میں ہال ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں ہوا آتی ہے، اس کی حفاظت، کئی چیزیں آپ دیکھیں گے۔ لیکن مکڑی کا جالا جہاں دیکھیں گے وہاں آپ صاف کر دیں گے۔ مکڑی کا جالا آپ رہنے نہیں دیتے اپنے گھر میں، گندگی ہے، خرابی ہے، نجاست ہے، جو بھی نجاست تو خیر نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ گندگی ہے۔
اب کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ تم نے جن کو معبود بنا رکھا ہے ان کی مثال تو بالکل مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی کیا کرتی ہے؟ جال بنتی ہے، جالا بنتی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے ردی گھر وہ گھر نہیں ہے۔ وہ جو جالا مکڑی بن رہی ہے نا، وہ کسی کام کا جالا نہیں ہے، بلکہ وہ اس جالے کے ذریعے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ کہ ان کا آپسی جو خاندان ہے وہ بالکل ناکارہ، کسی کام کا نہیں، فیملی سسٹم ان کا برباد، اور دوسرا یہ کہ وہ جو جالا ہوتا ہے وہ جالا آپ کے گھر کو خراب کرنے کا سبب، اور تیسرا یہ کہ مکڑی جو جالا بنتی ہے تو کیا کرتی ہے معلوم؟ اس جالے کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتی ہے۔ تو شیطان بھی ہمارے اور آپ کے جیسے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتا ہے اور ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر کہاں لے کے جاتا ہے؟ غیر اللہ کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اور جب انسان غیر اللہ کے راستے پر نکل جائے، اللہ محفوظ رکھے، تو اب اس کا فیملی سسٹم برباد، اس کا خاندانی نظام برباد، چاروں طرف اس کے دشمن، اور اس کا اپنا کوئی سسٹم، کوئی لائف سٹائل، کوئی عزت نہیں۔ اب اس کی اللہ عز و جل کیا کسی بھی طرح کی عزت باقی نہیں بچی۔ تو کئی باتیں اللہ نے اس مثال کے اندر سمیٹ دی، اسی لیے اللہ فرماتا ہے لو کانوا یعلمون۔ ذرا تھوڑا سا تو علم حاصل کر لو تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے مکڑی کی مثال تمہارے سامنے کیوں رکھی ہے۔ یہ 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی رکھی، جن میں اللہ تعالیٰ نے کفر، شرک اور نفاق تینوں کی کمزوری اور حقارت کو واضح کیا۔ ایک چوتھی مثال بھی سن لیجیے، وہ ہمارے لیے باعث خیر ہے، اور وہ ہے صدقے اور خیرات کرنے کی مثال۔ وہ ہے صدقہ اور خیرات کرنے کی مثال۔ 3 پارہ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، اللہ عز و جل فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ایک دانہ ہو، آپ اسے زمین میں بوئیں، کیا ہوتا ہے پھر؟ انبتت 7 سنابل، اسی ایک دانے سے کوپلیں ٹوٹتی ہیں، 7 بالیاں نکل آتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ کل کتنے ہوئے؟ 700 دانے۔ کتنے بوئے تھے آپ نے؟ بیج ایک بیج بویا تھا، اور اب آپ کو جو دانے ملے، جو پھل ملے، وہ کتنے ملے؟ 700۔ لیکن اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی محنت کے اعتبار سے، اس کے ایمان کے اعتبار سے، اس کے اخلاص کے اعتبار سے، اس کی قربانی کے اعتبار سے اور زیادہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بہت کشادگی والا اور ہر چھوٹی بڑی بات کو پورے طور پر جاننے والا ہے۔ اب یہ بات اللہ عز و جل نے یہ بتائی کہ وہ آپ کے صدقہ و خیرات میں اضافہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے اسلوب کون سا اختیار کیا؟ کون سا؟ اللہ نے جو یہ بات بتائی کہ اللہ ہمارے صدقہ اور خیرات میں اضافہ کرتا ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ مثال بیان کرنا، اس لیے کہ انسانی دماغ مثال کے ذریعے بات سمجھ جاتا ہے۔ انسانی دماغ ہے تو بہت اونچا دماغ، لیکن اس کے باوجود بہت سی باتیں آسانی سے ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتی، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ مثال دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے انسانی عقل کی اسی کمزوری کا خیال رکھا کہ بہت سی باتیں ہمارے سامنے کی ہوتی ہیں، لیکن جب تک مثال نہ دی جائے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کرنے کے ذریعے بھی ہماری تربیت کی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی تربیت کا
پانچواں اسلوب تھا جو آج اللہ عز و جل کے فضل اور توفیق سے ہم نے سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے نور، روشنی، ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طور طریقہ اختیار کرنے کی سعادت سے اللہ ہمیں نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔